بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فری ٹریننگ سیشن 2، اور یہ ٹریننگ ان بزنسز کے لیے ہے جو اپنے بزنس کو اپنی اگلی جنریشنز کے لیے تیار کرنا چاہتے ہیں۔ اس میں آج ہم جس کانسیپٹ پہ بات کریں گے وہ ہے لرننگ مائنڈ سیٹ کے اوپر۔ لرننگ مائنڈ سیٹ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ کسی بزنس کی لائف کو زوم آؤٹ کر کے دیکھیں، آپ کو نظر آئے گا کہ اس میں ینگ جنریشن جب انٹر ہو رہی ہے تو اس کا رول ہے سیکھنے کا، اس کے بعد ذرا سا وہ آگے جاتی ہے تو اس کا رول ہے مینج کرنے کا، اس سے ذرا سا آگے جاتی ہے تو اس کا رول ہے اتھارٹی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سینئر جنریشن کا سٹارٹنگ کا رول یہ ہے کہ وہ اپنے بزنس کو مینج کر رہی ہے اور اس کی فل اتھارٹی اس کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے بعد اس سینئر جنریشن کا رول چینج ہوتا ہے، اب اس کا رول ہے اپنی ینگ جنریشن کو چیزیں سکھانے کا اور پلس بزنس مینج کرنے کا۔ اس کے بعد سینئر جنریشن کا رول پھر چینج ہوتا ہے، جب ینگ جنریشن بزنس کو مینج کر رہی ہوتی ہے تو سینئر جنریشن کا رول بزنس کو مینج کرنے سے شفٹ ہو کر ینگ جنریشن کی سپرویژن کا ہوتا ہے، اور اسی طرح پھر رول ریٹائرمنٹ کا ہوتا ہے۔ تو ہر رول کو اگر ہم سیکھیں گے نہیں، ہم بہت اچھے مینیجر ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ بزنس کو رن کس طرح کرنا ہے، اپنے کسٹمرز کو ہینڈل کس طرح کرنا ہے، اپنے پروڈکٹس کی کوالٹی کو کس طرح بڑھانا ہے، ہر چیز، لیکن یہ رول میں نے 5 سال 10 سال 20 سال بس اتنا ہی کرنا ہے۔ اس کے علاوہ میں نے اور رولز بھی ہیں جن کو میں نے اچھی طریقے سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے، سیکھنا ہے اور پلے کرنا ہے۔ تو اس کے لیے مجھے رولز لرننگ مائنڈ سیٹ ہونا ضروری ہے۔ میرے رولز چینج ہو رہے ہیں اور ان ہر چینجنگ رول کے لیے اس رول کو اچھے طریقے سے میں پلے کر لوں، میرا لرننگ مائنڈ سیٹ ہونا ضروری ہے، تاکہ میں وہ لرن کر لوں۔ ایک دفعہ وہ رول لرن کرنے کے بعد پھر میں پلے کرتا رہوں گا۔ تو ہم لوگوں نے چیزیں سیکھنی بھی ہیں، سینئرز نے بھی سیکھنی ہے، جونیئرز نے بھی سیکھنی ہے۔ سینئرز کو بھی فلیکسیبل ہونا پڑے گا، جونیئرز کو بھی فلیکسیبل ہونا پڑے گا، تب جا کے ہماری سکسیشن سکسیسفل رہے گی، اور اس کے بدلے میں ہم لوگ اپنے بزنس کو لانگ ٹرم بھی کر رہے ہیں اور ہم اپنی فیملی کی سیٹسفیکشن کو بہت زیادہ انکریز کر رہے ہیں۔ ہمیں لرن کرنا پڑے گا کہ ہماری رسپانسبلٹیز ریٹائرمنٹ کے بعد کیا ہے، ایک اچھا مینٹور اس کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں۔ ینگ جنریشن کو سیکھنا پڑے گا کہ ایک اچھے اسٹوڈنٹ کی کیا رسپانسبلٹی ہے جو اپنے والد سے سیکھ رہا ہے، اور پھر یہ بھی سیکھنا پڑے گا کہ جب آپ سیکھ چکے ہو تو اس کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے۔ پھر آپ مینج کر رہے ہیں تو آپ کو مینجمنٹ سیکھنی پڑے گی۔ پھر اس کے بعد آپ اپنی ینگ جنریشن کو سکھانے والے ہو تو پھر آپ کو ٹیچر بننا پڑے گا۔ تو چیزیں سیکھنی ہیں، سیکھنے کے لیے لرننگ مائنڈ سیٹ ہونا ضروری ہے۔ لرننگ مائنڈ سیٹ کو ایکسپلین کرنے سے پہلے آپ کو ایک چیز کی فل رسپانسبلٹی لینی پڑے گی۔ آپ اپنی زندگی میں جہاں پہ بھی ہیں، آپ فائنینشلی جہاں پہ بھی ہیں، آپ فزیکلی جہاں پہ بھی ہیں، آپ ایموشنلی جہاں کہیں بھی سٹینڈ کر رہے ہیں، آپ اپنے فیملی ریلیشن شپس میں جہاں کہیں بھی سٹینڈ کر رہے ہیں، اس کے رسپانسبل آپ ہیں۔ آپ کا بزنس کیسا چل رہا ہے، اس کے رسپانسبل آپ ہیں۔ ہر چیز جو آپ کے ساتھ منسلک ہے اس کے رسپانسبل آپ ہیں۔ یہ آج اور ابھی آپ کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا۔ یہ آپ نے ڈیزائن کیا تھا، اور the only person who is responsible is you۔ تقدیر کا معاملہ الگ ہے، ہم محنت کے مکلف ہیں۔ دیکھیں، علامہ اقبال نے ایک شعر میں قرآن کی آیت کے مفہوم کو اس طرح بیان کیا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بزنس سیپریشن فلاں کی وجہ سے ہوا، یہ مسئلہ اس کی وجہ سے ہوا، فیملی میں پرابلمز اس کی وجہ سے ہیں۔ اس ویک آپ کو یہ ایکسیپٹ کرنا ہوگا، بالکل ابھی آپ کو یہ سیکھنا ہوگا، ایکسیپٹ کرنا ہوگا کہ ہر چیز کی رسپانسبل آپ ہیں۔ ایسا ہوگا کہ آپ اس کانسیپٹ کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کی آج سے کوشش کریں گے، آپ کے ساتھ اندر ہی اندر ایک جنگ شروع ہو جائے گی، لیکن یہ تھوڑی سی جنگ ہوتی ہے، تھوڑے سے ٹائم کی ہوتی ہے۔ ہمارے ساتھ بھی ہوا اور جنہوں نے ہمیں سکھایا ان کے ساتھ بھی ہوا، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں ہر چیز کی رسپانسبلٹی خود لینی پڑے گی۔
اپنے بزنس کو جنریشنز کے لیے تیار کرنے سے پہلے اس چیز کو ضرور سمجھ لیں، اس چیز کو ضرور ایکسیپٹ کر لیں کہ میں اپنی لائف میں جہاں پہ بھی ہوں، جیسا بھی ہوں، جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے، اس کا رسپانسبل میں خود ہوں۔ ابھی آپ کو اس بات کی رسپانسبلٹی لینی پڑے گی، ایکسیپٹ کرنی پڑے گی کہ آپ کا بزنس جہاں پر ہے، آپ کی فیملی لائف جہاں پر ہے، آپ جس پوائنٹ پہ ہیں، اس پوائنٹ پہ ہونا یہ آپ کی ہی وجہ سے ہے، یہ کسی اور نے ڈیزائن نہیں کیا، آپ نے ڈیزائن کیا تھا، اور آپ ابھی اس جگہ پہ کھڑے ہیں۔ جیسے آپ اس بات کے رسپانسبل ہیں، ویسے ہی آپ اپنی بزنس کے لائف کے اور نیکسٹ جنریشن کی سکسیس کے رسپانسبل بھی آپ ہی ہیں۔ ٹریننگ میں آپ کو اپنے کمفرٹ زون سے تھوڑا سا باہر نکلنا پڑے گا، ان چیزوں کو ایڈریس کرنا ہوگا جن کو ہم پہلے کارپیٹ کے نیچے چھپا دیا کرتے تھے یا کسی اسٹور میں رکھ دیا کرتے تھے۔ ہمارے اندر اتنا کریج ہونا چاہیے کہ ہم اپنے اگینسٹ کھڑے ہو سکیں اور اپنے آپ کو اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکال سکیں۔ تو یو آر ریسپانسبل فار ویئر یو آر ان یور لائف رائٹ ناؤ، نو بڈی ایلس۔ بس ہم نے کسی اور کو کسی چیز کا بلیم نہیں کرنا، کبھی بھی بلیم نہیں کرنا۔ ہر چیز کی 100% رسپانسبلٹی ہمیں خود ہی لینی پڑے گی۔ اب ہم سمجھ گئے کہ ہماری سکسیس کے لیے، ہمارے فیوچر کے لیے خود کو ہر چیز کا رسپانسبل ٹھہرانا کتنا امپورٹنٹ ہے۔ اب اس کے بعد اگلے کانسیپٹ کی طرف چلتے ہیں، وہ ہے فیلئر یونیفارم۔ یہ ان لوگوں کا یونیفارم ہوتا ہے جو کامیاب ترین بزنسز کو بھی ایک دلدل میں دھکیل دیتے ہیں اور اچھی خاصی یونائٹڈ فیملیز میں بھی اختلاف کا ذریعہ بنتے ہیں۔ فیلئر یونیفارم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی نے یہ یونیفارم پہنا ہوتا ہے، بلکہ یہ بیہیویئر ہے فیلئرز کا۔ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کہیں ہماری کمپنی میں کوئی ایسا تو نہیں ہے جس نے یہ یونیفارم پہنا ہو۔ ہمارے بزنس کی لانگ ٹرم سکسیس کے لیے دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں، ایک فیملی سیٹسفیکشن اور ایک بزنس پرفارمنس۔ کبھی کبھار فیملی سیٹسفیکشن لو ہوتی ہے جس کی وجہ سے بزنسز کے اوپر نیگیٹو امپیکٹ پڑ رہا ہوتا ہے، اور کبھی کبھار بزنس کے اندر ایسے ایشوز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بزنس سیپریشن تو ہوتی ہی ہے، ساتھ آپس کے تعلقات بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ دونوں کی دونوں چیزیں انٹر ریلیٹڈ ہیں، ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں۔ ہمارا بزنس لانگ ٹرم چلے اس کے لیے ہمارے فیملی کے وہ لوگ جو ہمارے بزنس کے اندر انوالوڈ ہیں یا آگے جا کے انوالو ہو رہے ہیں، یا ہماری فیملی کے وہ لوگ جو اس بزنس سے ریٹائر ہو رہے ہیں، ان کے لیے ان کے رول کی ٹریننگ ضروری ہے، ان کے رول کی ایجوکیشن ضروری ہے، ان کے اوپر جو ذمہ داریاں آ رہی ہیں اس کو سمجھنا ضروری ہے، اور جو ریٹائر ہو رہے ہیں تو وہ اپنی کن ذمہ داریوں کو چھوڑ رہے ہیں اور اگلی کون سی ذمہ داریاں ان کے اوپر آنے والی ہیں اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اور وہ لوگ جن لوگوں نے فیلئر یونیفارم پہنا ہوتا ہے وہ چیزوں کو لرن کرنے کی ایبلٹی کھو چکے ہوتے ہیں۔ ہمیں دیکھنا ہوگا ہمارے ارد گرد کوئی ایسا تو نہیں جس کا بیہیویئر ان لوگوں جیسا ہے جن لوگوں نے فیلئر یونیفارم پہنا ہوتا ہے۔ فیلئر یونیفارم والے فرد کا پہلا مزاج یہ ہے کہ اس کے اندر ایک فیلنگ ہوتی ہے کہ اس کو سب کچھ پتہ ہے۔ آپ کو سب کچھ نہیں پتہ۔ اگر آپ کو اپنے بزنس کی ٹرانسفر کے بارے میں پتہ ہوتا، سب کچھ پتہ ہوتا، تو آپ یہ ویڈیو نہ دیکھ رہے ہوتے۔ یقیناً آپ اپنے بزنس کو اپنی اگلی نسل میں ٹرانسفر کرنے کے بارے میں نہیں جانتے۔ اگر آپ کو کسی چیز کا علم نہیں ہے اور یہ فیلنگ ہے کہ آپ کو پتہ ہے تو یہ سب سے بری چیز ہے۔ ہمیں سب پتہ ہے، اس بیلیف سے ہمیں ابھی باہر آنا پڑے گا، بالکل ابھی اسی وقت۔ دوسرا مزاج اس شخص کا جس نے فیلئر یونیفارم پہنا ہوا ہے کہ وہ دوسروں کو بلیم کرتا رہتا ہے۔ کسی کو بلیم کرنا کہ اس کی وجہ سے میں پریشان ہوں، یا میرے پاس میرے اپنے لیے ٹائم نہیں ہے کیونکہ میرا بزنس بہت ڈیمانڈنگ ہے۔ اس میں بزنس کا کیا قصور ہے؟ میرا ڈیسیژن تھا کہ میں بزنس کروں گا، میں خود ہی اپنی مصروفیات کا رسپانسبل ہوں۔ دوسروں کو بلیم کرنا فیلیئرز کا مزاج ہے، اور فل رسپانسبلٹی لینا یہ کامیاب لوگوں کا مزاج ہے۔ تیسرا ہے کہ کروشل اور موسٹ امپورٹنٹ کام کو اگنور کر دینا۔ دیکھیں، ایک کام ہے جو ہم نے کرنا ہے، اگر ہم اس کو ڈیلے کرتے رہیں گے یا اگنور کرتے رہیں گے تو آہستہ آہستہ اس کی امپورٹنس لیول اور انکریز ہوتی رہے گی۔ مثلاً میں نے کھانا کھانا ہے اور میں کھانا نہیں کھا رہا، تو کام میں لگا ہوں،
تو کھانے کی امپورٹنس، بھوک بڑھتی رہے گی جس کی وجہ سے کھانے کی امپورٹنس بھی اور زیادہ بڑھتی رہے گی. یہ فیلئر یونیفارم والے کچھ بھی کریں گے سوائے موسٹ کروشل اور موسٹ امپورٹنٹ کام کرنے کے، وہ تاخیر کرتے رہیں گے. آپ اس ٹریننگ میں شامل ہیں اور یہ ٹریننگ آپ کے بزنس کے لیے، آپ کی فیملی کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس میں آپ کو کام کرنا ہوگا اور یہ وہ کام ہے جس کو ہمیں اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکل کر ہی کرنا ہوگا. اس میں بہت سے ایسے ٹاسکس ہوں گے جو ہمارے لیے بہت زیادہ چیلنجنگ ہوں گے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس کے لیے کچھ بھی کریں لیکن اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہ نکلیں. مطلب ہم کسی دوست کو کال ملا لیں یا ہیئر کٹ کرنے چلے جائیں یا کچھ بھی کریں لیکن وہ نہ کریں جو امپورٹنٹ ہے. مشکل ہے پر آپ کو خود کو منانا پڑے گا. یہ امپورٹنٹ ہے اس لیے کہ اس سے میری فیملی کے اندر سکون آئے گا، دوستی رہے گی. آپ نے خود کو منانا ہوگا کہ میں یہ کام، میں سارے ٹاسک جو اس ٹریننگ میں ہوں گے اس کو ضرور اچھے طریقے سے کمپلیٹ کروں گا. جب بھی آپ محسوس کریں کہ آپ کے ذہن میں خیال آ رہا ہے کہ میں فلاں کام کر لوں یا ای میل چیک کر لوں، تو آپ 1 سیکنڈ کے لیے رک جائیں اور غور کریں کہ یہ خیال مجھے کس طرف کھینچ کے لے کے جا رہا ہے. پھر اپنے خیال کے ساتھ آرگومنٹ کریں، اس وقت کیا امپورٹنٹ ہے. اگر یہ خیال آپ کو زیادہ امپورٹنٹ چیز سے کم امپورٹنٹ چیز کی طرف کھینچ رہا ہے تو آپ کو یہ معلوم ہے کہ امپورٹنٹ کیا ہے. آپ وہ کریں جو امپورٹنٹ ہے اور فیلنگ کی مخالفت کریں. اور جو باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں آپ کو اس کو امپلیمنٹ کرنا پڑے گا. ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ جو ٹاسک آپ کو دیے جا رہے ہیں تاکہ آپ کا بزنس سکسیسفلی آپ کی اگلی جنریشن کے اندر ٹرانسفر ہو جائے، یہ ٹاسک یا نیچر آف ٹاسک بالکل بھی مشکل نہیں ہے، بالکل بھی ڈیفیکلٹ نہیں ہے. اگر ہم میں سے کافی لوگوں کو یہ کام چیلنجنگ لگے گا، وہ اس لیے لگے گا کیونکہ ہم نے یہ والا رول کبھی پلے ہی نہیں کیا. حالانکہ ہم لوگ ریٹائرمنٹ لائف یا میرا ریٹائرمنٹ کا رول بالکل ڈفرینٹ ہے اس رول سے جو رول میرا پہلے بزنس مینیج کرنے کا تھا. اور ہر رول کو میں نے سیکھنا ہے. اسی طرح ٹریننگ کا رول ڈفرینٹ ہے. تو چیلنجنگ ان دا سینس کہ ہم لوگ اس سے یوز ٹو نہیں ہیں، ہم اس سے کمفرٹیبل نہیں ہیں وہ کام کرنے کے لیے، تو اس لیے یہ کام چیلنجنگ ہوگا. ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا کہ یہ ٹاسک مشکل ہے یا یہ کام امپاسبل ہے. کام بہت آسان ہے، بہت سمپل ہے، لیکن ہم لوگوں نے اس سے پہلے ان کاموں کو کیا نہیں ہوا اور ہم یوز ٹو نہیں ہیں اور ہم نے ان پیرامیٹرز کے اوپر کبھی سوچا بھی نہیں ہے، تو اس لیے یہ ہمیں کام مشکل لگ رہا ہے. اب ایک آخری بات جو میں اس ویک کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ ہم لوگ اپنی پرابلمز کو ضرور ڈیفائن کر لیا کریں. پرابلمز کو ڈیفائن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ پہلے اس پرابلم کو انڈرسٹینڈ کریں. ہم پرابلم کو انڈرسٹینڈ کرنے سے پہلے ڈسکشنز کریں گے، کوشچنز کریں گے، پوچھیں گے. اگر میرا کسی فیملی ممبر کے ساتھ جو بزنس میں ہے کوئی کانفلکٹ آ رہا ہے، کسی معاملے میں کوئی کانفلکٹ آ رہا ہے، تو ہم لوگ پہلے بیٹھ کر اس کانفلکٹ کو ریزالو کرنے سے پہلے، اس کانفلکٹ کو ایڈریس کرنے سے پہلے ہم اس کانفلکٹ کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے. میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے کانفلکٹس ایسے ہوتے ہیں جو مس انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد پہ ہوتی ہیں. غلطیاں نہیں ہوتی بلکہ غلط فہمیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بہت بڑے غلط ڈیسیژنز ہم سے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم لوگوں نے کانفلکٹس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، ہم نے کوشچنز کرنے ہیں، ہم نے ڈسکشن کرنی ہے. ڈسکشن اس لیے نہیں کرنی کہ ہم اس مسئلے کو ایڈریس کر رہے ہیں، بلکہ ہم نے ڈسکشن اس لیے کرنی ہے کہ ہم لوگ اس مسئلے کو سمجھ رہے ہیں. یہ دونوں پارٹیز کو، یہ جو لوگ انوالوڈ ہیں ان ساروں کو یہ بات سمجھنی ہوگی. تو ہم لوگوں نے سب سے پہلے کانفلکٹ کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. کانفلکٹ کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہمیں کانفلکٹ کو ڈیفائن کرنا پڑے گا. کانفلکٹ کو ڈیفائن کرنے سے پہلے ہمیں ڈسکشن کرنی پڑے گی، ہمیں کمیونیکیشن اوپن کرنی پڑے گی. کانفلکٹ کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے پہلا کام ہمیں کمیونیکیشن کرنی پڑے گی، ہمیں ڈسکشن کرنی پڑے گی. ہم اس کانفلکٹ کو ڈسکس کریں گے، اس کے اگینسٹ کوشچنز پوچھیں گے، اس کے بعد اس کانفلکٹ کو ڈیفائن کریں گے. ہم جب ایک دفعہ کانفلکٹ کو ڈیفائن کر لیں گے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کے 70% کانفلکٹس ادھر تک پہنچتے پہنچتے ہی ختم ہو جائیں گے. کیونکہ جن لوگوں کے ساتھ کانفلکٹس ہیں ان کو ڈائریکٹلی ہم لوگ لوپ میں لے رہے ہیں اور اس کے بعد انہیں کہہ رہے ہیں کہ اس کانفلکٹ کو ڈیفائن کریں. اور جب ہمارے پاس ایک
پراپر ڈیفینیشن آ گئی کانفلکٹ کی جس کے اوپر دونوں کی دونوں پارٹیز ایگری ہو گئیں تو پھر اس کو ایڈریس کریں گے. اس سے ہمارے فیملی پرابلمز، بزنس پرابلمز، بزنس کانفلکٹس، فیملی کانفلکٹس، اس میں کافی زیادہ کمی آ سکتی ہے. میں اس وقت ایک برڈ آئی ویو اوپر سے آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں، نیچے ہم چھوٹے چھوٹے اس کے پارٹس میں بعد میں جائیں گے. ڈسکشن کوسچننگ ہمارے جن کے ساتھ کانفلکٹس ہیں یا جس فیملی ممبر کے ساتھ کانفلکٹ ہے اسے انڈرسٹینڈ کر لینا چاہیے کہ آج کی ڈسکشن کانفلکٹ کو ایڈریس کرنے کے لیے نہیں ہو رہی بلکہ کانفلکٹ کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہو رہی ہے. تو اس سے ہماری کمیونیکیشن بھی اوپن ہو جائے گی اور انشاءاللہ کانفلکٹس کا جو امپیکٹ ہے وہ بڑا کمزور ہو جائے گا. آپ کو شاید ابھی یہ بات سمجھ نہ آ رہی ہو لیکن آپ جب بھی کسی پرابلم کو دیکھیں، بزنس پرابلم ہو یا فیملی پرابلم ہو، ہمارا کبھی بھی ٹاسک یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم لوگ اس کو ایڈریس کریں، اس پرابلم کو ایڈریس کریں، بلکہ ہمارا پہلا ٹاسک یہ ہونا چاہیے کہ ہم ڈگ ڈاؤن کریں، ہم اور زیادہ اس کی ڈیپتھ میں جائیں اور اس کانفلکٹ کی اصل فساد کی جڑ، اصل مسئلے کو ہم آئیڈینٹیفائی کر لیں اور پھر اس کے بعد اس کو ڈسکرائب کر دیں. ہاں، کیا ہمارے اندر ان وجوہات کی وجہ سے کانفلکٹ ہے؟ ڈیفینیشن آف کانفلکٹ ہو گئی تو اس سے اگلے دن ہم لوگ پھر اس کو ایڈریس کر سکتے ہیں. اسی دن نہ بھی ایڈریس کریں، اس کے بعد ہم ایڈریس کر لیں، ہم ایک دفعہ پوچھ لیں کہ بھائی مسئلہ یہ ہے، اس کو اس طرح اس کے بعد ہم ایڈریس کرنا سٹارٹ کر لیں. اس ویک کے لیے اتنا ہی تھا. اللہ حافظ.